بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، آج آپ کی ہجرت کا بیان ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہوئی، صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے، جس کا بیان ہو چکا کہ کافروں میں بے چینی ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کی اور کسی بھی طریقے پر انہیں ہجرت سے روکنا چاہا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حکم آ گیا۔ کفار مکہ کو جب یہ علم ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جلد مدینہ ہجرت کر کے جانے والے ہیں، اب انہیں یہ فکر ستانے لگی کہ اگر محمد مدینہ چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد اسلام جڑ پکڑ جائے گا، مسلمانوں کو مضبوطی مل جائے گی، اور جب ایک مرتبہ انہیں مضبوطی مل جائے گی تو یہ ہمارا خاتمہ کر دیں گے، یہ ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے، اس لیے کسی بھی طریقے پر محمد کو مدینہ جانے سے روکا جائے۔ چنانچہ دارالندوہ میں بیٹھ کر انہوں نے تدبیر کی، مشورہ ہوا کہ کس طرح روکا جائے۔ بالآخر بہت ساری رائے پیش ہونے کے بعد ایک آخری رائے پیش ہوئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا مشورہ ہوا کہ کسی بھی طریقے پر محمد کو قتل کر دیا جائے، اور اس کا آسان طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان کھڑا ہو اور رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد جمع رہے، صبح کو جس وقت محمد نماز کے لیے اپنے کمرے سے نکلیں گے تب ایک ساتھ حملہ کر دو، محمد کا خاتمہ ہو جائے گا اور کام تمام ہو جائے گا، تم اپنی اس میں کامیابی حاصل کر لو گے، اور تمہیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قتل کا الزام کسی خاص قبیلے پر نہیں آئے گا، چونکہ ہر قبیلے کے نوجوان اس میں شامل ہوں گے، تو کسی ایک قبیلے پر قتل کا الزام نہیں آئے گا۔ جب قتل کا الزام ایک قبیلے پر نہیں آئے گا تو اتنے لوگوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اتنے لوگوں کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیت دینی پڑے، دیت میں اگر 200 اونٹ بھی دینے پڑے، اتنے قبیلے والے مل کر آسانی سے 200 اونٹ دے سکتے ہیں۔ شیطان نے انہیں راہ سجھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب تدبیریں بنا رہا تھا، وہ اپنی غلط تدبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے متعلق بنا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیریں اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رات کے وقت سب لوگ قبیلے کے نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد جمع ہوئے، اس انتظار میں تھے کہ صبح کو جس وقت نماز کے لیے نکلیں گے ہم خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کی پوری سازش بتلا دی کہ یہ لوگ ایسی ایسی چالیں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چونکہ پہلے اپنی ہجرت کے ارادے کا اظہار کر چکے تھے، پورا ذکر کیا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس وقت آپ کی ہجرت کا علم ہوا تھا اسی وقت سے انہوں نے 2 اونٹنی خاص اسی سفر کے لیے تیار کی تھی،
جن کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ چلوں، میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا۔ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس کی کئی وجہ مؤرخین نے ذکر کی۔ پہلی وجہ یہ بھی تھی کہ مکے کے لوگ اگرچہ دشمن تھے، آپ کے قتل کے در پر تھے، لیکن آپ کی امانت داری کو سب سے زیادہ مانتے تھے، اس لیے اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رکھی تھی۔ آپ نے حضرت علی کو سب کی امانتیں سونپی اور بتلایا کہ ان سب کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی ہجرت کر کے چلے آنا، اور اس لیے بھی تاکہ انہیں معلوم رہے کہ بستر میں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ بہرحال رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے چلے، شروع کی چند آیتیں تلاوت کی۔ اللہ کا حکم تھا، کچھ مٹی آپ نے اپنی مٹھی میں اٹھائی اور چاروں طرف پھینک دی۔ بعض مؤرخین نے تو لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نہ کھل سکی، وہ ملتے رہ گئے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر کچھ لمحے کے لیے نیند طاری کر دی، یہ اونگنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف و خطر یہاں سے چلے گئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے راستے کی خدمت کے لیے اپنے غلام مالک بن فہیرہ یا غالباً فہیرہ بن مالک انہیں ساتھ لے لیا، اور راستہ چونکہ اس دوسرے راستے سے یہ سفر طے کرنا تھا، مشہور راستے سے ہٹ کر، اس لیے آپ نے ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اس راستے کا علم نہیں تھا تو عبداللہ بن عریقت کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لے لیا کہ ہم تمہیں اجرت دیں گے اور اس راستے سے تم ہمیں مدینہ پہنچا دینا۔ اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، اتنا کھانا جو تقریباً 3 دن کام آ سکے، وہ کھانا تیار کر کے ساتھ دیا، اور پورا بتلا دیا گیا کہ ہم فلاں غار میں جائیں گے، اس غار تک یہ ہم خدمت کے سامان پہنچاتے رہنا۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے کہا کہ 3 دن کے بعد فلاں وقت یہ اونٹ اس غار تک پہنچا دینا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کے ارادے سے چلے۔ ادھر مکان کے چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے وہ اسی امید میں تھے کہ صبح جب ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو سب ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ انہوں نے بستر میں دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عقلوں پر ماتم کرنے لگے، افسوس کرنے لگے کہ اس قدر نگرانی کے باوجود، اس قدر چوکنا رہنے کے باوجود محمد الرسول اللہ کیسے نکل کر چلے گئے۔ بالآخر اب مدینے کے لوگوں میں اور زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد بن عبداللہ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں لے کر واپس آ جائے، پکڑ کر لے آئے، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ چھوٹا موٹا انعام نہیں تھا، بلکہ اگر آپ آج کے اعتبار سے بھی ایک اونٹ کی قیمت لگائیں اور پھر 100 اونٹ اس کا اندازہ لگائیں، بہت موٹا انعام بیٹھتا ہے۔ اور جس زمانے میں ان کی اصل سواری اور سب کچھ سرمایہ اونٹ ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ ریگستان میں یہی چلتا ہے، ان کے سامان ڈھونے کے لیے بھی اور دیگر ضرورتوں کے لیے بھی اس زمانے میں 100 اونٹ کا پالینا بہت بڑا انعام تھا۔ چنانچہ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے کہ کسی بھی طریقے پر انہیں لایا جائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گئے غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ دیر باہر ٹھہریں، میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کر کے آتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے، ایک سوراخ باقی تھا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، جو سوراخ باقی تھا اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھا
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کو کہا کہ اب آپ آرام کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور کی کہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوستی میں کتنا اترتے ہیں۔ وہی سراغ جو پاؤں سے بند کیا تھا، زہریلے جانور نے آ کر اس پیر میں ڈنک مار لیا۔ اتنی تکلیف ہوئی، لیکن وہ تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ نہیں تھی کہ جو اگر آپ کے ہلنے سے یا بولنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ آپ خاموشی کے ساتھ تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن بے اختیاری طور پر آنکھ سے آنسو نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ابو بکر کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی چیز نے پاؤں میں کاٹ لیا ہے جس سے تکلیف ہوئی۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر کیوں نہیں بتلا دیا کہ کسی چیز نے تکلیف دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ہو۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ایک زہریلا جانور کاٹ رہا ہے اور اسے برداشت اس لیے کیا جا رہا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آرام میں ذرہ برابر خلل نہ ہو۔ ایمان اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے ہی سیکھنا پڑے گا۔ محبت اگر سیکھنی ہے تو دنیا میں صحابہ کرام جیسی محبت کرنے والا نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ اس قدر تکلیف برداشت کی جا رہی ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے۔ اللہ کے نبی اب دنیا کی قیمتی دوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ لعاب لگایا، فوراً ساری تکلیف دور ہو گئی، زخم بھی صحیح ہو گیا کہ جیسی تکلیف برداشت کی تھی اللہ نے ویسا انعام دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانے کو مل گیا۔ بہرحال آپ آرام فرما رہے ہیں، ادھر کفار مکہ تلاش میں اسی غار تک چلے آئے، بڑے ہوشیار تھے، چوکنے تھے اور دماغ لگاتے لگاتے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے اندر سے دیکھا، ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے۔ کس قدر تکلیف اور کس قدر خوف ہوگا، خوف کا عالم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ تسلی کا جملہ تھا جو ہر ایمان والے کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسی تسلی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر کے سارا خوف دور ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ہونا سمجھ میں آیا کہ یہ سفر گزرتا چلا گیا، راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوتے چلے آئے، لیکن کسی نے ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ ادھر مکے کے لوگوں میں اب بھی بے چینی ہے کہ کسی بھی طریقے پر اطلاع آ جائے، کسی بھی طریقے پر پتہ چل جائے۔ آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، حضرت ام معبد کے خیمے پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہی ام معبد ہیں جو ایک غریب خاتون تھی، لیکن ان کا خیمہ راستے میں پڑتا تھا، یہ ہر آنے والے مسافر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ پہنچا اور ذکر کیا کہ اماں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ کھانے کو نہیں ہے، پورے گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں بھی میرے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ہیں، ایک بکری ہے جو اتنی کمزور تھی جو نہیں چل سکتی تھی، یہ بندھی ہوئی ہے جو ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کو تھنوں میں دودھ نظر آتا ہے جو آپ دودھ دوہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ اجازت تو دیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا لگنا تھا کہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ اتنا دودھ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قافلے کے دوسرے لوگوں نے پیا اور دودھ بچ گیا۔ آپ نے انہیں دیا کہ اسے رکھ لو۔ چنانچہ وہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے شوہر لوٹ کر آئے، انہوں نے کہا کہ ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ ایک اس طرح کی شخصیت تھی جو خوبصورت تھی، جن کی زلفیں دراز اور خمدار تھی، گندمی رنگ تھا، پورے حلیہ مبارک انہوں نے اپنی زبان میں ذکر کیا۔
اور انہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ اس بکری کا ہم دودھ نکال لیں، میں نے اجازت دی تو اتنا دودھ تھا کہ ان سب نے پی لیا، میں نے بھی پیا اور اتنا بچ بھی گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ہیں جو آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے علم نہیں تھا یہ کون ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، پھر آخر دور میں آ کر دونوں شوہر بیوی نے، ام معبد اور ابو معبد دونوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں یہ معجزہ ہوا۔ آگے چلنے کے بعد سراقہ بن مالک راستے میں پیچھا کرتے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنی مدلج کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کر کہا کہ محمد مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور کفار مکہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ میرے دل میں ولولہ ہوا، کیونکہ میں بہت اعلیٰ گھڑ سوار تھا، تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا چلا سکتا تھا۔ اب میں نے دیکھا اگر ان لوگوں سے میں کہوں تو یہ لوگ ساتھ جائیں گے، پھر ان کو بانٹ کر دینا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے کہا انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ میں چپکے سے وہاں سے اٹھا اور راستہ بدل کر اپنا گھوڑا میں نے اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو۔ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ ہی دیر میں قافلے تک پہنچ گیا۔ جو ہی میری نظر پڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھوڑے کی آہٹ محسوس کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیچھے کوئی ہمارا گھوڑے پر پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے پھر تسلی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی تھی کہ میرے گھوڑے کے اگلے 2 پاؤں زمین میں دھستے چلے گئے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ سراقہ تو مر گیا، میں نے کہا کہ پیارے نبی ہاتھ اٹھائیے اور میری جان بچا لیجیے کسی بھی طریقے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو گھوڑا باہر آ گیا۔ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ سراقہ بن مالک ایک دیہاتی آدمی تھے، عرض کیا کہ سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قیصر و کسریٰ کا نام لینا اتنا بڑا تھا چونکہ دنیا کی سپر پاور یا تو روم تھی یا ایران تھی، یہی قیصر و کسریٰ۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہاں میں ایک دیہاتی اور کہاں قیصر و کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو میں نے یقین کر لیا کہ وہ تو پہنا ہی جائیں گے، وہ دن آئے گا ہی ضرور۔ چنانچہ خود ذکر کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ سب لوگوں نے سوچ لیا کہ تو مر جائے گا، حکیموں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے مر جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے سے کرتے ہیں۔ میں بیٹھا ہو کر میں کہنے لگا کہ امیر المومنین میں مرنے والا نہیں ہوں، ابھی نہیں مروں گا۔ امیر المومنین نے بڑے عجیب انداز سے میرا چہرہ دیکھا، تم اس انداز سے کہہ رہے ہو کہ تم نہیں مرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں نہیں مروں گا، چونکہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ابھی میرے ہاتھوں میں وہ پہنائے نہیں گئے، جب میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے اس کے بعد ہی میری موت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی قیصر و کسریٰ روم اور ایران دونوں فتح ہوئے، وہاں سے قیصر و کسریٰ ان کے تاج اور کنگن آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھوں میں پہنائے۔ اب سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ اب مجھے لگا کہ اب میری موت آ جائے گی، چنانچہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، جو آپ نے کہا تھا وہ ہو کر رہے گا، میں موت کا انکار کر سکتا ہوں ایک بار کو کہ ابھی نہیں بعد میں آ جائے گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال سراقہ بن مالک کے بعد اب یہ قافلہ اور آگے بڑھتا ہے تو حضرت بریدہ اسلمی یہ بھی 100 اونٹ کے لالچ میں اپنے 70 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر ایک گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، پوچھا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا بریدہ نام ہے۔ بریدہ سے آپ نے نیک پال لی، چونکہ بریدہ یہ بردن سے بنا، اس کے معنی ٹھنڈک کے، تو آپ نے فرمایا ٹھنڈک آ جائے گی معاملے میں۔ پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہا بنو اسلم سے ہوں، میں اسلمی ہوں۔ اسلم اسلام، اس کے معنی اطاعت کر لینا، تو اس کا مطلب اب تم ہماری اطاعت میں آ جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ باتیں کرنی تھی، حضرت بریدہ اسلمی نے ایمان قبول کر لیا۔ 70 لوگوں کی یہ جماعت بھی فوراً ایمان قبول کر لیتی ہے۔ اب یہ جماعت یا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے اکیلے اٹھے تھے،
یا حضرت ابو بکر صدیق، ان کے غلام عبداللہ بن اریقت، 70 لوگوں کا یہ قافلہ ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے جو مدینہ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ انہی بریدہ اسلمی نے عرض کیا کہ پیارے نبی، آپ ایک جماعت کے ساتھ اور قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی کھولی، کہا اس کو جھنڈا بنایا جائے، چنانچہ جھنڈا بنایا گیا۔ اور اب یہ قافلہ قباء کے اندر پہنچا۔ قباء کی بستیوں میں ایک طرف عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان رہتا تھا۔ یہ قافلہ اب انہی کے یہاں مہمان ہوا۔ اس قافلے نے قیام کرتے ہی یہاں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا ایک معجزاتی سفر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔